أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آم، آج ہم سورہ بقرہ کی ٹائم لائن کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے بیکاز آئی واز تھنکنگ کہ ہم سورہ بقرہ کو پونڈر تو کر رہے ہیں، ریسرچ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، بٹ اگر ہم پہلے سمجھ جائیں گے یہ چیزیں ہمیں تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ سیکوینس دیا ہوا ہے، تو ہم کافی بہتر طریقے سے آیا بائی آیا جب ہم چلیں گے تو ہمیں کافی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہماری آلریڈی ہوئی بھی ہوگی، تو ہمیں کافی ہیلپ ملے گی اس کے لیے. تو سب سے پہلے تو پہلی چیز یہ ہے کہ میں شروع کی جو ہے نا کچھ آیات پڑھ لیتی ہوں، ایک سیکنڈ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. فرسٹلی لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ کہ سورہ بقرہ بیسکلی بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا خلاصہ ڈالا ہوا ہے، اور ہر اس چیز کا ذکر ہے بیسکلی جس چیز کو اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں سمرائز کر کے بتاتے جا رہے ہیں، اور اس کے کئی فائدے بھی ہیں. اوبویسلی یہ قرآن کی سب سے بڑی صورتوں میں شمار ہوتی ہے، اور سب سے بڑی صورت ہے اور فاتحہ کے بعد ہے، تو اس کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سیکوینس رکھا ہوا ہے اور ایک تناسب جو ہے نا وہ برقرار رکھا ہوا ہے، یعنی اس کا ایک تعلق ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ، اور خاص کر فاتحہ کا جو آخری حصہ ہے. تو سورہ بقرہ کی ٹائم لائن ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا سورہ فاتحہ کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ اس کے ساتھ اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ مختلف اینگلز سے دیکھ سکیں گے کہ کس طریقے سے سورہ فاتحہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. لیکن ہمارا جو ہے بیسکلی اس سیشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم سورہ بقرہ کے بارے میں کچھ اوور ویو اور کچھ باتیں سمجھ لیں، ٹھیک ہے، وچ آر ویری وائٹل. جیسے میں نے ابھی ان دا بگننگ میں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہمیں ٹائم لائن کا پتہ چل جائے گا تو ہم ہر چیز کو کوئی بھی آیا ہم دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ نیکسٹ جو آیا ہے اس سے وہ کنیکٹ نہیں ہو رہا یا اس سے انٹر ریلیٹ نہیں ہو رہا. تو جب ہماری آٹومیٹکلی پہلے سے ہم اوور ویو دیکھ چکے ہوں گے تو ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی بھی ہوگی، اور اس صورت کو کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا چیزیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، تو ہمیں کافی جو ہے نا وہ سمجھ میں آئیں گی پہلے سے چیزیں، اور ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ اس کو ہم مزید پونڈر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر کافی ڈفرینٹ مضامین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جیسے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ کون سی چیز کس طرح ہے. کہیں بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، کہیں مومنین کی بات ہو رہی ہے، کہیں منافقین کی بات ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جڑ رہی ہیں، تو کنیکشن کیسے ہو رہا ہے بیسکلی. اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا وہ قرآن کا کلام، اس کا ربط جو اس کا جو سیکوینس ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ ساری چیزیں اکٹھی ہمیں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کو اپنی حکمت سے چنا ہے، اس کی ساری آیات کو اس کے صحیح مقام پر صحیح جگہ پر ڈالا گیا ہے. ہمارے سمجھنے میں تھوڑی مسٹیک ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ انٹر کنیکٹڈ نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرماتے ہوئے کہا ہے کتاب احکمت آیاتہ، کہ ایک ایسی کتاب جس کی آیات کو سلایا گیا ہے. جیسے آپ یہ کہیں گے کہ احکام ربی میں کہتے ہیں نا کہ سلانے کو جیسے یو کین سے
ہم اس طرح سے کہیں گے کہ کوئی پیٹرن یا کوئی ڈیزائن جب ہم بناتے ہیں تو وہ کس طریقے سے ایک ٹانکا دوسرے ٹانکے سے جڑا ہوا ہوتا ہے. تو جب سلائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ہر سوئی ایک دفعہ جو ہے نا گزر رہی ہوتی ہے اسی ایک ڈیزائن کے اوپر سے، اور وہ پیٹرن بنتا چلا جاتا ہے. تو ہر جگہ کو ایک پریسائز جگہ سے خاص خاص جگہ سے گزارنا پڑتا ہے. اسی طرح آیات کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں چن چن کر ان کو لے کر جانا تھا، وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو مینشن کرنا مینشن کیا اور ان کو رکھا. لائک فار انسٹنس یو کین سے کہ جیسے ہم یہ کہیں گے کہ جو سورہ بقرہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو اگر ہم اس کا شان نزول دیکھیں نا، تو سورہ بقرہ کی جو شان نزول ہے وہ شروع سے سٹارٹ ہوئی ہے اور وہ مدنی دور تک جاتی رہی ہے، اور بہت سی جو سورہ بقرہ کی بگننگ والی آیات ہیں وہ مدینہ میں جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے جو واقعی میں ایک معجزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ کوئی ایک ایسی صورت بنا کر دکھا دو، تو یہ ایک کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو آگے ہم بڑھ چلتے ہیں. اس کے اندر مختلف سمتیں جو ہے نا ہمیں ان کو دیکھنا ہوگا، اور کہیں کہیں ہمیں جب ہم اوور ویو کر لیں گے تو کہیں کہیں ہمیں اگر پرابلم آ بھی رہی ہوگی تو اس اوور ویو کے بعد ہم اس چیز کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیں گے. تو سب سے پہلے میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ ایک اس کے اندر جو بیسکلی اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہم جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، بیسکلی ہم ہر روز اس کو پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ سیدھے راستے پر ہمیں ہدایت دیں، اہدنا الصراط المستقیم، پھر اس راستے کی وضاحت کی جا رہی ہے. وضاحت کیا ہے کہ وہ راستہ جن پر آپ نے نعمت کی ان کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے نعمت کی. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو مکمل کر دیا. ٹھیک ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے اور ہمیں کیسے چلنا ہے. یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ اس نے خود ہی آگے جا کر جو ہے نا یہ وضاحت کی ہے کہ کون ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کی ہے. یہ نبیوں میں سے ہیں جنہوں نے نبیوں کے کلام کو سچ جانا اور اسی پر قائم رہے، ان کی بات کی تصدیق کی کہ وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور صالحین ہیں. ہم سب سمجھتے ہیں کہ شہداء اور صالحین کون ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی ڈیفینیشن آگے جا کر دے دیا کہ کس پر نعمت کی گئی. ہم سورہ فاتحہ میں کن نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، کن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے سیدھا راستہ کون سا ہے. بیسکلی ان چار جو لوگ ہیں ان چار گروپس کا ہے کہ کن لوگوں کا، ان چار گروپس کے لوگوں کا، کہ ہم نے ان گروپس کے بارے میں بات کی ہے سورہ فاتحہ میں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر جو نعمت آپ نے دی، نعمت بخشی ہے ان کو، وہ والا ہمیں سیدھا راستہ جو ہے نا دکھائیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پھر ہم سورہ فاتحہ کو جب ہم نیچے ہدایت ہمیں مل گئی، ٹھیک ہے، جب ہمیں ہدایت مل جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کیوں کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوبارہ سے دہرایا ہے بیسکلی. ٹھیک ہے، ایک مزید بات کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے. جیسے اگر میں کسی بچے سے کہوں کہ آپ نے جو ہے نا یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ آپ نے کلاس کے بعد اس کے نوٹس بنانے ہیں اچھی طرح، اچھے بچوں کی طرح یا اچھے اسٹوڈنٹس کی طرح. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ گئی. لیکن اگر میں مزید یہ بات کہوں گی کہ آپ نے نوٹس بنانے ہیں برے لوگوں کی طرح نہیں، اچھے لوگوں کی طرح، یعنی ایک بات اگر میں نے ایکسپلین کر دی ہے تو دوسری بار اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کروں گی، پھر ہم سورہ بقرہ پہ جائیں گے. اگر ہم تفکر کر کے سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ایک مزید بات ہے جو اگر نہ بھی کہی جاتی تو ہمیں لگتا کہ بات تو ہمیں پہلے سے ہی سمجھ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو بیسکلی کیا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ مزید اللہ تعالیٰ نے بیسکلی ایک اضافہ کیا ہے ہمیں ایک چیز کی انڈرسٹینڈنگ دینے کے لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ جن پر نعمت نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی خاص ایک تو
جن پر نعمت نہیں کی گئی ان کا سالار آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ نے میوٹ کر دیا ہے؟ کتنی دیر سے نہیں آ رہی؟ 2 منٹ ہو گئے۔ چلیں یہ غلطی سے پریس ہو گیا ہوگا۔ اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں تک آپ لوگوں نے سن لی تھی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اپنی بات پوری کر دی ہے، یہ بات آپ لوگوں نے سنی تھی؟ ریپیٹ کیجیے گا کائنڈلی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صراط الذین انعمت اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، یہاں تک ہاں بات جی، کمپلیٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہاں کہ جن پر نعمت کی گئی، یہاں اس تک ہو گئی تھی کمپلیٹ۔ اچھا اس کے بعد میں نے ایک مثال دی تھی کہ جیسے اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ آپ اچھے اچھے اسٹوڈنٹس کی طرح اپنا کام کمپلیٹ کر لیجیے گا یا آپ ریسرچ کر لیجیے گا، میری بات کمپلیٹ ہو گئی نہیں نا؟ نہیں، یہ مثال نہیں سنی ہم نے، اچھا مثال نہیں سنی ہم ٹھیک نے۔ ہے، تو میری بات یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی، اب مجھے دوبارہ اس کے اوپر دوسرا جملہ یا تیسرا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ سمجھ گئے کہ میں نے کیا کہا، لیکن اگر میں مزید بات کہوں گی کہ آپ برے اسٹوڈنٹس کی طرح مت کریے گا، میں نے جب ایک بات کہہ دی کہ آپ اچھے اسٹوڈنٹس کی طرح ریسرچ کر لیجیے گا تو میری بات ختم ہو گئی، فل سٹاپ۔ لیکن آگے سے اگر میں یہ کہتی ہوں کہ آپ برے اسٹوڈنٹس کی طرح ایسا مت کریے گا کہ آپ ریسرچ نہ کریں، تو یہ ایک مزید بات ہو گئی نا، یعنی ایک ایکسٹرا بات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جیسے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہم نے ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنے کی دعا کر لی، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ان لوگوں کی جن پہ آپ نے نعمت کی، انعام کیا، ان لوگوں کی طرح ہمیں بھی ہدایت کا رستہ دکھائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین، تو یہاں پر جو یہ بات کہی جا رہی ہے نا، یہ مزید بات ہے، یعنی بیسکلی اگر کہا جائے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ یہ کہیں گے کہ نعمت تک تو بات کمپلیٹ ہو گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین؟ کیونکہ اس میں بیسکلی ایک تو یہ ہے کہ جن پر نعمت نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جن پر نعمت نہیں کی گئی ان کا راستہ نہیں، لیکن ان سب میں سے ان دو گروہوں کو خاص نکال کر ان دو گروہوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں، کہ ان کے بارے میں خاص طور پر خبردار کیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں ان دونوں سے ذرا زیادہ بچ کر رہیں۔ یہ دو طرح کے لوگ، دو طرح کے مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، جو جو لوگ ان سے بچ کر رہنا چاہیں گے وہ بچ کر رہیں گے، یعنی پہلا مزاج جو ہے وہ کیا ہے؟ مغضوب علیہم، مغضوب علیہم، اور دوسرا ہے ضالین۔ تو اس کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے کہ مغضوب علیہم سے اشارہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مغضوب علیہم ان بنی اسرائیل کو اشارتاً کہہ رہے ہیں، اور جو یہود ہیں، ٹھیک ہے، اور ضالین جو ہے نا وہ اس کا اشارہ نصارہ کو جا رہا ہے، یعنی جو عیسائی ہیں، کرسچنس ہیں۔ لیکن یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن میں یہ مطلب ہر لفظ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد سے جو ہے نا لکھا ہے، اتارا ہے، نازل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں، کہ جو بھی وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہ کہہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ان کو یہود کہنا ہوتا تو وہ پھر یہ کہتے غیر المغضوب علیہم کے بجائے وہ کہتے یہود و نصارہ، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیوں کہا؟ ٹھیک ہے، یہ ماننے والی بات ہے کہ یہودی جو ہیں وہ مغضوب علیہم تھے۔ مغضوب علیہم کون ہوتے ہیں؟ جن کو علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ضالین کون ہوتے ہیں؟ جن کو علم نہیں ہوتا، جو گمراہ ہوتے ہیں بیسکلی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی کہ جیسے اگر دو بچے ہیں گھر میں اور آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں اور آپ گھر میں کیک رکھا ہوا ہے یا کوئی ایسی مٹھائی رکھی ہوئی ہے، اور آپ گھر سے باہر جاتے ہوئے بچوں کو تاکید کرتے ہیں، اپنے بڑے جو بڑا بچہ ہے نا اس کو کرتے ہیں، چھوٹے بچوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، وہ کھیل رہا، چھوٹا بچہ مثال کے طور پر کھیل رہا ہے، آپ نے بڑے بچے کو کہا کہ بیٹا آپ یہ مٹھائی نہیں کھائیے گا، یہ میں نے مہمانوں کے لیے منگوا کر رکھی ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ جب واپس آتے ہیں آپ تو وہ بچے، دونوں بچے بیٹھ کر وہ مٹھائی کھا رہے ہوتے ہیں، تو اب آپ بتائیں کہ کس کی غلطی ہے؟ کس کو ڈانٹنا چاہیے؟ جی جس سے نصیحت کی گئی ہے اسے۔ ایگزیکٹلی، جس کو بتایا گیا تھا اس کو علم تھا، اس کو علم کیا تھا کہ مہمانوں نے آنا ہے، ان کے لیے مٹھائی آئی ہے، میں نے نہیں کھانی، لیکن وہ بھی کھا رہا تھا اور دوسرا بچہ بھی کھا رہا تھا، تو اس بچے کو جس کو علم تھا وہ وہ مغضوب علیہم ہے،
اور جو بچہ جس کو علم نہیں تھا، جو گمراہ تھا، اس نے کہا کہ جب بڑا بھائی کھا رہا ہے تو میں بھی کھا لیتا ہوں، مجھے کیا ہے، مجھے تو کوئی وہ نہیں ہے۔ اس کو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو علم نہیں تھا کہ مہمانوں نے آنا ہے یا نہیں، تو اس کا قصور نہیں ہے، قصور کس کا ہے؟ جس کو علم تھا۔ تو جو علم والا ہے وہ کون ہے؟ مغضوب علیہم ہے اور جس کو علم نہیں تھا وہ گمراہ ہے، وہ کون ہے؟ ضالین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان دونوں کے بارے میں بات کی ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو ابھی حدیث بتائی کہ ایک مشہور حدیث میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اشارہ کیا ہے، تو اس حدیث کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام یہود اور تمام نصارہ کی اگر بات کر رہے ہوتے تو وہ ایگزیکٹلی نام لے کر بات کرتے، مگر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہود میں کچھ ایسے لوگ تھے، سب یہود کی بات نہیں ہو رہی، یعنی یہود میں کچھ ایسے لوگ تھے جو مغضوب علیہم بن گئے، اور نصارہ میں سے کچھ ایسے ہیں جو ضالین بن گئے۔ اب ان کی وضاحت قرآن کیسے کر رہا ہے کہ جو علم والے تھے، جن کے پاس علم تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت، سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے ہدایت مانگ لی، نعمت انعام کا بھی ذکر ہو گیا، لیکن ان لوگوں کا اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا ہے کہ یہ دو ایسے گروہ ہیں، ان سے بچ کر رہنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ کیسے بنے، یا مطلب آپ یہ دیکھیں گے کیا طریقہ کار تھا ان لوگوں کا جس سے اب مجھے اور آپ کو بچنا ہے، اور اس کا خاص طور پر جو ہے ذکر قرآن پاک میں کیوں کیا گیا الفاظ میں، جیسے ہماری دعا ہے، تو ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ بیسکلی ہم ایک اسپیسیفک پرپس کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں کوئی خاص چیز چاہیے ہوتی ہے نا، تو اس خاص چیز کی جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور جب ہم حفاظت کی دعا کرتے ہیں تو جس چیز سے خطرہ ہوتا ہے اس سے ہم حفاظت کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں پہلی دعا کیا ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے؟ اس میں دو خطرے سکھائے ہیں، یعنی یہ سورہ فاتحہ کی دعا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو خطرے سکھائے ہیں، یعنی ہمیں جس چیز سے خاص طور پر بچنا ہے وہ کون ہے؟ اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو ہمیں مغضوب علیہم اور ضالین، یہ دو گروہ ہیں، ان سے بچنا ہے، ان سے ہمیں خاص کر جو ہے نا بچ کر رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں بچ کر رہنا ہے تو پہلے میں مغضوب علیہم کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتی چلوں کہ یہود کے بارے میں نہیں، مغضوب علیہم کے بارے میں، کیونکہ یہ دیکھیں یہ بیسکلی ایک ہو سکتے ہیں کہ یعنی آپ اس کو اس طرح سے لے لیں کہ قرآن میں، ایک سیکنڈ، قرآن میں یہود کے بارے میں جگہ جگہ ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سارے یہود کو اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم نہیں کہا، ان لوگوں کو کہا جو علماء تھے، جن کو کچھ آتا تھا، جو نالج رکھتے تھے، جو علم رکھتے تھے، جن کو سب کچھ پتا تھا، اس کے باوجود کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، انہوں نے کتابوں میں تحریف کی۔ اب آپ یہ یہودیوں کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ چیز کنفرم کر لیں کہ ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے بتائی جا رہی ہے کہ ہم اس کنویں میں نہ گریں، ہم ان دونوں لوگوں سے بچیں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم کہیں ان دونوں گروہوں میں سے تو تعلق نہیں رکھتے۔ جس کو کوئی چیز معلوم ہو کہ مطلب غلط ہے، ٹھیک ہے، مغضوب علیہم کون ہوتا ہے؟ کہ جس کو کوئی چیز معلوم ہے کہ وہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کام وہ کر رہا ہے، اور جس کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ چیز صحیح ہے تو وہ کام نہیں کر رہا، یہ ہو گیا مغضوب علیہم، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ گمراہ ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی، یہ جو فتوے دینے والے مولوی ہیں، ان کے علم سے تو بہتر ہے کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں، میرے اپنے کانسیپٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہود کے بارے میں ہم آگے کیا پڑھیں گے کہ ان کے علماء ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا، جاننے والے ہیں، جن کو ہر چیز کا علم ہے، وہ کعبے کو جانتے ہیں، وہ نبی کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں ان کو، اور اپنی کتابوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ ان پر تنقید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسکلی ان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم جانتے ہو لیکن اس کے باوجود سب کچھ کرتے ہو، تم سمجھتے ہو اس کے باوجود تم سب کچھ کرتے ہو۔ تو پہلا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا جن کے پاس علم ہے مگر وہ علم ہونے کے باوجود غلط راستے پر ہیں۔ ہمارے دین میں خاص کر صرف علم کو اتنا بڑا درجہ نہیں دیا گیا، بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ بس علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، بس علم ہی حاصل کرتے رہو اور کچھ نہ کرو، مگر علم تو بنی اسرائیل نے بھی حاصل کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے
اس کے لیے قرآن میں بنی اسرائیل کو علماء کہا ہے اسپیشلی، ٹھیک ہے؟ تو علم کی شہادت تو اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بھی دے رہے ہیں، مگر علماء کا لفظ ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے اسپیشلی کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ وہ اتنے عالم فاضل تھے، وہ اتنا پڑھتے تھے، اتنی بکس اور اتنے صفحات وہ الٹ پلٹ کرتے تھے، تو ان کو بیسکلی احبار کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ احبار کا جو لفظ ہوتا ہے وہ حبر سے نکلا ہے، اور بیسکلی اس کا مطلب ہوتا ہے سیاہی، سیاہی کو کہتے ہیں۔ اور احبار ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی کتابیں جو ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں نا، وہ جب صفحے پلٹتے ہیں تو ان کے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر صفائی کالی سیاہی آ جاتی ہے۔ یعنی وہ اتنا علم رکھتے ہیں، وہ اتنا جو ہے نا وہ علم حاصل کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں، وہ صفوں کے صفحے جو ہے نا وہ پلٹ دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ بہت ضروری ہیں کہ یہ خطرہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے بعد ہمیں دکھایا ہے کہ ضالین میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم خود ہی ٹھیک ہیں، ایسا علم ہمیں نہیں چاہیے ہدایت مانگنے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود علم ہے، ہم خود کر لیں گے جو بھی کرنا ہوگا۔ آئی ہوپ یو گاٹ اٹ۔ اب ہم آ جاتے ہیں سورہ بقرہ پہ۔ سورہ بقرہ جو ہے نا، اس کا خاص جو سورہ بقرہ کی اسپیشلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مغضوب علیہم کے بارے میں اشارہ کیا ہے۔ اس کا یہ کنیکشن ہے، تناسب اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے۔ یعنی مغضوب علیہم کے بارے میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھیں گے، اور جو ضالین ہے وہ ہم پڑھیں گے اس کی تفصیل سورہ آل عمران میں۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ۔ اب ہم آ جاتے ہیں سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی ٹائم لائن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اس کے ٹوٹل بیسکلی اگر ہم اس کی ترتیب اور حساب کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو اس کے 9 حصے بنتے ہیں۔ آئی ہوپ میری آواز سب کو آ رہی ہے۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ کون کون 3 طرح کے لوگ ہیں؟ ایک ایسے لوگ جو اس کتاب پر، اس خدا پر اور اس نبی پر ایمان لائے، ٹھیک ہے؟ دوسری طرح کے لوگ کیسے ہیں؟ ایسے لوگ جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اور تیسرے نمبر پہ کون سے لوگ ہیں؟ ایسے لوگ جو سامنے سے کچھ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ سامنے سے تو دکھاوا کر رہے ہیں لیکن کہ ہم ایمان لے کر آ گئے، مگر اندر ان کے ایمان نہیں ہے، یعنی وہ منافق ہیں۔ تو انہیں کہتے ہیں المومنون، یعنی اہل ایمان، الکافرون مشرک، کافر، اور پھر اس کے بعد منافق آ جاتے ہیں۔ یہ 3 طرح کے لوگ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ان 3 کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ کا پہلا حصہ ہے اس کے اندر جو وضاحت دی ہے وہ بہت ہی چھوٹی ہے۔ یعنی شروع کے جو 2 پارٹ ہیں نا، مومنون اور کافرون، یعنی جو مومن اور کافر ہیں ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مختصراً کہا ہے کہ جیسے یہ آپ کہہ دیں کہ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر آیت میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ مومنین ہیں، دس از اٹ، فل اسٹاپ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا ہے، وہ بھی بہت لمبی چوڑی وضاحت نہیں ہے، اس کے اندر بھی بہت ہی شارٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کافروں کے بارے میں، کافر یہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ختم۔ یعنی ان دونوں کی کہانی بہت آسان ہے کہ ان دونوں کے کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی، ان دونوں کیٹیگریز کو بہت ہی چھوٹی آیات میں، مختصر آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں تھرڈ کیٹیگری پہ۔ تھرڈ کیٹیگری ہے منافقوں کی۔ اب یہ کیٹیگری جو ہے اس کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ نفاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں جگہ جگہ پہ نفاق کے بارے میں بتا رہے ہیں، منافقوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی جو شروع کا جو پارٹ ہے اس کی شروع کی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین اور کافرین کو بھگتا دیا، یعنی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کر دی، اور پھر رہ گئے منافقون، ٹھیک ہے۔ تو منافق جو ہے نا ان کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کچھ تفصیل بتا رہے ہیں، کیونکہ منافقوں کی تعداد زیادہ ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، اور اس کی تفصیل ہے یہ کچھ کمپلیکس ہے، یعنی اتنی مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں دی ہیں کہ ہمیں تدبر اور پونڈر کی ضرورت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں مختلف جو ہے نا وہ چیپٹرز دیکھنے پڑیں گے، اور منافقوں کے سمجھنے کے لیے جو تفصیلی بحث اور مثالیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں ہمیں اپنی زندگی کے اوپر رکھ کر اس کو تفکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں انڈائریکٹ وے میں وہ چیزیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل
یہود کر چکے ہیں اور ہم ان کو دہرا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع میں ہی یہ چیزیں سکھا دی ہیں کہ یہ جو مرض ہے نا نفاق کا، یہ کوئی آسانی سے پہچانے جانے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے انسان کو بہت گہرائی سے دوسرے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اور اپنے اندر بھی جھانکنا پڑتا ہے۔ اپنے اندر بھی دیکھنے کی کوشش کریں کہ کہیں ہمارے اندر بھی نفاق کا بیج تو نہیں بو رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم ان انٹینشنلی وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو ہمارے اندر نفاق کا بیج بو رہا ہو۔ اور اسی کی طرف اشارہ شروع میں ہی ہو گیا ہے۔ یعنی پہلا حصہ یہ تھا کہ 3 لوگوں کی بات ہوئی، یہ پہلا حصہ ہو گیا کمپلیٹ، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، کتنے میں نے آپ کو پارٹس بتائے تھے کہ سورہ بقرہ کے 9 حصے ہیں، ہم نے ابھی پہلے حصے کی بات کی ہے، اب ہم 9ویں حصے پہ آ جاتے ہیں۔ یعنی ہم فرسٹ اور لاسٹ سے چلیں گے۔ فرسٹ پارٹ میں ان 3 کیٹیگریز کے لوگ تھے، گروہ تھے۔ 9ویں حصے میں کیا ہے؟ 9ویں حصے میں سورہ بقرہ کے اندر بالکل آخر میں ایک بہت خوبصورت دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دعا کا میں تھوڑا سا آپ کو خلاصہ بیان کر دیتی ہوں، ایک سیکنڈ۔ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہی ایک ہے آمن رسول سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو اس کے اندر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اس کتاب پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کی گئی، اور مومن بھی ایمان لائے، سب کے سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے حکم سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ اب اس میں میجر جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے، یہ والا جو پوائنٹ ہے نا، اس کے اندر اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، ٹھیک ہے، جیسے شروع میں آیا ہے، پھر اس دعا میں ہے کہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا، یعنی جو بوجھ ان لوگوں پہ ڈالا گیا تھا وہ اٹھا نہ سکے، اٹھانے کے بجائے وہ کیا بن گئے، منافق۔ تو وہاں بات دوبارہ کیا ہو رہی ہے، نفاق کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، نفاق کے بارے میں ہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن 3 گروہوں کی بات شروع میں ہو رہی تھی، ان سے متعلق ایک کمپریہنسو جو یہ دعا پیش کی جا رہی ہے۔ تو اس صورت کا جو یہ ایک آپ پوائنٹ نکال لیں کہ پہلا جو حصہ ہے وہ 9ویں حصے سے کیوں ریزمبل کرتا ہے، کہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نفاق کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دوسرے حصے پر۔ دوسرا حصہ یہ ہے، ایک سیکنڈ، دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مطلب اس کے اندر جو بھی بات کی ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، ٹھیک ہے۔ دوسرے حصے میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس قصے کا ذکر قرآن پاک میں 7 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف مقامات پر آیا ہے۔ اور آپ 7 مختلف مقامات پر جب حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ایک ہی طرح کی سچویشن ہے مگر ہر جگہ ایک نئی تفصیل دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ان 7 جگہوں پہ اگر ہم اس اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے جو اینگل اللہ تعالیٰ ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ 7 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے قصے ہی کا ذکر بار بار کیوں کیا ہے، کہ ہر جگہ پہ اس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے پیش کیا جا رہا ہے، اس کی تفصیل ایک ڈفرینٹ طریقے سے نئے پرسپیکٹو سے دی جا رہی ہے۔ تو اس کے اندر بیسکلی 3 چیزیں اس پارٹ کے اندر دی گئی ہیں، کہ ایک تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا ذکر ہے اس کے اندر، دوسرا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت سے نکالے گئے تھے، اور تیسرا شیطان کا ذکر ہے، یعنی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طریقے سے لالچ دے کر جنت سے نکلوایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے حصے کے ساتھ، ہم لاسٹ میں چلے جائیں گے 8ویں حصے پر۔ 8ویں حصے میں کیا ہے، 3 باتیں ہیں، کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس 8ویں حصے میں بتایا ہے، جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی آیات بیان کی ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان اپنی کمائی سے اللہ کی راہ میں بہترین انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں تفصیلی بحث جگہ جگہ دی ہوئی ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کمائی یا اپنی روزی، اس سے بہترین انسان کیا کر سکتا ہے اور بدترین کیا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اور اس کے بعد ربا کی آیات ہیں، ٹھیک ہے، ربا کی آیات،
यानी बीच का रास्ता क्या है हमारा? हलाल तिजारत, हलाल हराम की पहचान करना, हलाल तिजारत या लेन देन करना, और उधार लेने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो इससे मतलब इस सब के दौरान अल्लाह ताला ने कुछ खास चीजों का जिक्र किया है जिसका ताल्लुक आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से है। यानी ये 8वां पार्ट है। दूसरे पार्ट में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्से का बयान है। ठीक है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से कैसे ये रिजेंबल करता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में ये जो एक थीम निकलती है ना लालच की, कि शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में लालच डाला। ठीक है। तो ये लालच अल्लाह ताला यहाँ भी इसका जिक्र करें कि लालच से इंसान गिर जाता है, और इसी लालच के बारे में अल्लाह ताला बार बार फरमा रहे हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करो। और कौन से मर्ज की निशानदेही की जा रही है? कि लालच ना करो। ये लालच का जो मर्ज है जो इंसान को आलूदा कर देता है, ये ये आयतें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इंसान अपने आप को इस लालच से पाक करे। जब रिबा की बात आती है तो क्या शैतान जो है वो, उसका दोबारा जिक्र आता है कि शैतान कहता है तुम तो भूखे मरोगे अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो तुम्हें क्या हो गया है? तुम रिबा रिबा नहीं खाओगे तो कहाँ से खाओगे, कहाँ से कमाओगे? तो ये था दूसरा हिस्सा, 8वां हिस्सा। यानी दूसरे हिस्से में भी शैतान था, और इस हिस्से में भी, उस हिस्से में भी शैतान ने लालच दिया, इस हिस्से में भी शैतान क्या कर रहा है? इंसान को लालच दे रहा है। पीछे कितने रह गए? 5 हिस्से रह गए। 4 हिस्सों की हमने बात कर ली है। अब हम दोबारा तीसरे हिस्से में जाते हैं। थर्ड हिस्से में क्या है कि अब हजरत आदम मैं अलैहिस्सलाम के, पूछ सकती हूँ? जी, अच्छा, इसमें जो है वो आपने लालच का जिक्र किया है, तो आदम अलैहिस्सलाम को किस चीज का था लालच? उसने तो मतलब ये बोला था कि इससे जो है वो मतलब इन द सेंस ये है कि किसी चीज का नहीं, ये उसने जरूर बोला था उन्हें कि इससे हमेशा की जिंदगी मिलेगी, ये तो भी हमेशा ये की भी एक जिंदगी का लालच है लालच ना, दिया था। ये भी एक तरह का लालच है ना। जी ठीक है। ठीक है, अगर मुझे मेरी जिंदगी खतरे में होगी तो मैं अपनी पूरी पूंजी दे दूंगी, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी का लालच होगा ना। ठीक है। तो ठीक हो गया, ठीक। अब हम तीसरे हिस्से पे आ जाते हैं। तीसरा हिस्सा जो है उसके अंदर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को डिस्कस किया। यानी कंप्लीट जो तीसरा हिस्सा है, इसके ऊपर अल्लाह ताला ने कोई 80 आयात, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कोई 80 आयात में बनी इसराइल ही के बारे में डिस्कस किया है। और क्या किया है कि बनी इसराइल अल्लाह ताला की फेवरेट कौम थी। अल्लाह ताला ने उसको चुना, एज अ कौम चुना, फजीलत दी दूसरी कौमों पे, और सबसे ज्यादा नबी उनको उनके लिए भेजे, उनको तरह तरह की नेमतों से नवाजा, और उनकी कौमों पर अल्लाह ताला ने तरह तरह की नेमतों का जो है वो, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स आई, मनोसलवा उनको मिला। ठीक है। अल्लाह ताला ने अपने मुआज्जात उनको दिखाए, और अल्लाह ताला कहते हैं कुरान पाक में कि कौमों पर और जहानों पर उनको फजीलत दी गई, और उनको इतना इल्म दिया, उनको हिदायत दी। ठीक है। उनको तरह तरह के नबी दिए, और फिर उन्होंने नबियों का कत्ल किया, और फिर उनके अंदर करप्शन आ गई, उन्होंने किताबों में रद्द बदल किया, किताबों की आयतें बदल दी, हलाल हराम की तमीज को भुला दिया, आयतों का मजाक उड़ाया। तो अल्लाह ताला उनको जगह जगह यहाँ पर एक तरह से अल्लाह ताला ने एक केस पेश किया है कि ये बनी इसराइल थे, उनका बिगिनिंग कैसा था और उन्होंने क्या किया उसके बदले में, और उनके साथ क्या हुआ। तो ये पूरा एक केस अल्लाह ताला ने इसके अंदर बना के पेश किया हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे कि अल मगदूब अलैहिम का लंबा एक तबसरा आप यहाँ पर देखेंगे अल्लाह ताला ने किया है इसके अंदर, इस हिस्से के अंदर, कि तुम तो समझने वाले थे, तुम्हें तो आता था, तुम्हें तो मैंने इल्म दिया था, फिर तुमने क्या किया उस इल्म का? तुम तो किताब को पढ़ने वाले थे, तुमने क्या किया अपने नबियों के साथ, तुमने क्या किया उस इल्म का? सब कुछ जाया कर दिया। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को शरीयत दी थी, वो शरीयत जो आज हमें दी हुई है, और हम भी वही काम कर रहे हैं जो बनी इसराइल कर रही है। ठीक है। तो इसका जो तनासुब है वो भी आप देखेंगे ना, तो यू वुड बी अमेज्ड कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से इसको मोतियों की तरह जोड़ा हुआ है। अब हम आ जाते हैं तीसरे हिस्से के बाद, हम आखिर से दोबारा आते हैं 7वें हिस्से पर। ठीक है। अब तीसरे हिस्से में बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने शरीयत के अहकामात भेजे थे। ठीक है। 7वें हिस्से में अल्लाह ताला हमें शरीयत के अहकामात दे रहे हैं। यानी इसके अंदर शरीयत के अहकामात को मेंशन किया गया है, रोजे के अहकाम, हज के अहकाम, तलाक के अहकाम, मीरास के अहकाम, किताल या लड़ाई के अहकामात, ये सब अल्लाह ताला ने 7वें हिस्से में मेंशन किए हैं। ठीक है। यानी अब हमें अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं? शरीयत दे रहे हैं। अब हमें शरीयत दी जा रही है, बनी इसराइल को रिप्लेस कर दिया गया है। अब हम
ایز اے امہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریپلیس کر کے، ان کو ریپلیس کر کے اللہ تعالیٰ اب ہمیں آگے لے آئے ہیں اور ہمیں شریعت دے رہے ہیں. اور پھر اب یہ کہتے ہیں فانظر کیف تعملون، اب دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں اب تم کیا کرتے ہو. یعنی ان کا امتحان ہو چکا، وہ فیل ہو گئے. ٹھیک ہے، اپنے امتحان میں انہوں نے کیا کیا؟ ٹائم ضائع کر دیا. اب کس کا امتحان ہو رہا ہے؟ ہمارا امتحان ہو رہا ہے. تو ہمارے احکام کا ذکر یہاں پر ہے اس سیکشن میں، اس حصے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے شریعت کے احکامات کا ذکر کیا ہے. انہوں نے اپنے احکام کا مذاق اڑایا، اور ہمیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ ان کو شریعت کے احکام دیے گئے، انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے ہر وہ کام کیا جو اللہ کی ناراضگی مول لینے والا تھا. اور اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو دونوں کا ایک تناسب ہو گیا نا آپس میں. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا اور 7واں حصہ تھا. اب ہم آ جاتے ہیں چوتھے حصے پر. چوتھے حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور ان کی اولاد کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں بڑا فخر ہے کہ تم اسرائیل کی اولاد ہو. تمہیں یہ فخر کیوں نہیں ہے کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو؟ اسرائیل اور جو اسماعیل اور اسحاق دونوں ابراہیم کے بیٹے تھے نا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل تھا، دیٹس وائی یہ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ تم بڑے فخر سے کہتے ہو کہ تم اسرائیل کی اولاد ہو، مگر تم تو ابراہیم کی اولاد ہو. تو پھر تم کیوں اس میں کمی بیشی کرتے ہو، یا اس میں کیوں بیچ میں فرق ڈالتے ہو کہ ہم بنی اسرائیل ہیں اور ہم جو ہے ہم سے برتر کوئی ہے ہی نہیں. تم تو اسی باپ کی اولاد ہو. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ریولیشن آئی تھی تو وہ کہتے تھے نا کہ نہیں، ان کے اوپر کیوں آئی، ہم نہیں مانتے، ہم میں سے جو ہے نا نبی کو آنا تھا، ان میں سے نہیں آنا تھا. تو بیسکلی اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں یہ بات، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تم اگر اتنا فخر کرتے ہو نا کہ اسرائیل کی اولاد ہو، تو اسرائیل ابراہیم کی اولاد تھے. اور ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اپنے سارے امتحان کیا کیے؟ پورے کر لیے. تم نے کیا کیا؟ تم تو امتحان میں فیل ہو گئے، نہ تم لیسن لیتے ہو اس سے، اور فیل ہوتے چلے جا رہے ہو، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد چھٹا حصہ، چوتھے کے بعد ہم چھٹا حصہ، یعنی اب آخر سے آ رہے ہیں نا. 4 حصے اوپر ہو گئے، اب چھٹا حصہ ملا کے 4 حصے نیچے سے آ گئے. اب نیکسٹ چھٹے حصے میں کیا آ رہا ہے کہ تمہارا بڑا شدید امتحان لیا جائے گا، ہر طرح سے، ہر طرح کا خوف تمہیں دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کس سے فرما رہے ہیں؟ یہ ہم سے فرما رہے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اب ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بڑا شدید امتحان لیا جائے گا، تمہیں بھوک کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، تمہارے اموال میں بھی کمی آئے گی، نقص آئے گا، تمہارے لوگ بھی تم سے چھوٹیں گے، کچھ لوگ مارے جائیں گے، اور کچھ لوگ تم سے چھین لیے جائیں گے، کچھ مرض میں ہوں گے. اور ایسا بھی ہوگا کہ تمہارے ساتھ تمہارے جو ساتھی ہیں وہ تم سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائیں، دور چلے جائیں، کبھی تم ان کو نہ دیکھ سکو. صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. وہ صبر جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وہ امتحان اب تمہارا لیا جائے گا. تو بیسکلی کیا ہے کہ ان امتحانات کو یاد رکھو، اور ان کے امتحانات کو سمجھ کر یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ تمہارا ہمیشہ امتحان لیا جائے گا، کیونکہ وہ والا امتحان جو ابراہیم علیہ السلام نے لیا گیا تھا، ان کی اولاد ہو تم، تو تمہارا بھی اسی اینگل سے امتحان لیا جائے گا. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے سورہ بقرہ میں، کہ کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو آپس میں انٹر ریلیٹ کیا ہوا. اب رہ گیا ایک حصہ، ٹھیک ہے، اس حصے کے بارے میں اب ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے،